بھی فرض ہے۔ اسی طرح اب بچھونے ہیں، بستر ہیں، ایک سردیوں کے لیے ایک گرمیوں کے لیے، اگر زائد ہیں 3 ہیں 4 ہیں وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس پر قربانی بھی فرض ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسی طرح اب ہم کپڑے لے لیتے ہیں، فقہا ذکر کرتے ہیں کہ موسم کے مطابق سردی گرمی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک جوڑا، ایک سوٹ پہننے کے لیے، ایک سوٹ کام کاج کے لیے، تیسرا سوٹ جمعہ، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ عیدین اور دوسرے موقعوں پر پہننے کے لیے وہ ایک سوٹ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بن گئے 3 سوٹ۔ 3 سوٹوں کے علاوہ 4 ہیں 5 جتنے بھی زائد سوٹ ہیں، اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ قربانی بھی کرے گا اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسی طرح اب رہا سواری کا مسئلہ۔ اب ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کیا اس بندے کو سواری کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ویسے ہی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے نا، جس بندے کو سواری کی ضرورت ہے، ایک تو یہ مسئلہ وہ بندہ سواری رکھے گا، دوسرا جس سواری کی ضرورت ہے وہی رکھے گا، اس سے اعلیٰ اور مہنگی نہیں رکھ سکتا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے، ایک تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک کو ضرورت ہے، اس کو سائیکل کی ضرورت ہے تو وہ موٹر سائیکل نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، وہ کار نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی کو کار کی ضرورت ہے، وہ پجارو نہیں رکھ سکتا، اور ضرورت سائیکل ہے تو ایک رکھ سکتا ہے، 2 نہیں رکھ سکتا۔ موٹر سائیکل ایک ضرورت ہے تو وہ ایک رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح گاڑی کا مسئلہ بھی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ ایک ہی رکھ سکتا ہے، 2 3 نہیں رکھ سکتا۔ اگر زائد ہے اس کے پاس سواری یا اس کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اس کا حساب لگائیں گے۔ اگر نصاب کو پہنچتی ہے اس کی قیمت تو اس پر قربانی بھی ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دے گا۔ اسی طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے وہ قربانی کرتا ہے، بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، وہ ہیں وہ صاحب نصاب اور ان کو نہیں بتاتا، اس نے قربانی کر دی تو ان کی طرف سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا، ہاں نفلی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر بتا کر کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتا دیتے ہیں، بیوی کو کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں تو ہاں وہ قربانی ہو جائے گی، ان کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے قربانی کر دی۔ قربانی کے دنوں میں اس کے پاس دولت آ گئی، کسی نے اس کو پیسے دے دیے یا کہیں سے بھی کسی صورت سے بھی جائز طریقے کسی صورت سے بھی اس کو پیسے مل گئے، کسی نے اس کو پیسے دے دیے، تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ اب چونکہ اسے صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے آ گئے، نصاب کو اگر پہنچتے ہیں تو اس پر اب قربانی فرض ہے، یہ دوسری کرے گا، جو پہلے اس نے کی وہ اس پر فرض نہیں تھی، وہ نفلی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس پر قربانی فرض ہے، قربانی کے دنوں میں اس نے قربانی نہیں تھی، دن گزر گئے، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ فقیر ہو گیا، صاحب نصاب نہ رہا، اس کا مال ختم ہو گیا، تو اب فقہا فرماتے ہیں کہ اب بھی ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قربانی تو اس پر فرض ہو گئی تھی، جب شرعی حکم فرض ہو جائے وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں ہوگا، بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، اس نے ابھی قربانی نہیں کی، قربانی کے دنوں میں وہ فوت ہو گیا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر قربانی معاف ہے، اس کے وارثوں پر یہ نہیں ہے لازم کہ اس کی طرف سے قربانی کرے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ قربانی کے کتنے ہیں، 4 شرائط میں نے آپ کو اور دیگر مسائل بھی کچھ بتا دیے۔ اس کا سبب وقت ہے، جب وقت آئے گا یعنی 3 دن آئیں گے، 10 ذی الحج، 11 اور 12، تو قربانی آپ پر فرض ہو جائے گی۔ اس کا ایک رکن ہے، رکن کیا ہے کہ وہ مخصوص جانور، ان 6 جانوروں میں سے کوئی جانور ذبح کر دینا، یہ اس کا رکن۔ اس کا حکم کیا ہے کہ جب آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے جانور ذبح کر دیا تو آپ اس فریضہ سے، اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہو گئے، آپ نے شریعت کو پورا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کہ فضل پر امید رکھو کہ رب تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ میں نے کچھ مسائل آپ کو بتا دیے، دیگر مسائل آئندہ نشست میں بیان کروں گا۔ وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں کیا وہ ہم مسجد پر دے سکتے ہیں؟ ہاں، قربانی کی جو کھالیں ہیں، قربانی اصل کیا ہے؟ اراقۃ الدم، خون کا بہانا۔ جب آپ نے 10، 11، 12 تاریخ کو خلوص نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کر دیا تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ تو گوشت کا اور کھالوں کا ایک ہی حکم ہے، مختصر یہ ہے کہ یہ کھالیں مسجد پر لگ سکتی ہیں۔ یہ مدارس والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو کھالیں دو، مدارس کو ہی دینی چاہیے۔ نہیں، آپ مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، مساجد کو بھی دے سکتے ہیں، آپ غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کھال کی کوئی چیز آپ گھر کی بنا سکتے ہیں۔ دیکھو نا، گوشت والا حکم ہے، گوشت اپنے دوست احباب چاہے وہ غریب ہے امیر ہیں ان کو دے سکتے ہیں، تو کھال بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ اگر غریبوں کو دینا چاہتے ہیں تو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو، ان کا زیادہ حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ آپ مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، مساجد کو بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ میرے فون نمبر پر رابطہ کر کے آپ پوچھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔